آپ کی پارٹی بڑا کہہ سکتے ہیں کہ کراؤڈ پولر کا رول پنجاب کے اندر ادا کر سکتی ہے، جیسے مولانا صاحب کی پارٹی کے پی میں کر سکتی ہے یہ رول، آپ کی جماعت پنجاب میں یہ رول ادا کر سکتی ہے، لیکن آپ کی جماعت فلی کمیٹڈ نہیں ہے، فلی آن بورڈ نہیں ہے. ابھی دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو شہباز شریف کو، احسن اقبال کو، خواجہ آصف کو، شاہد خاقان کو اور شاید موسٹ پروبیبلی رانا تنویر کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہو، جو بڑا کوشیس ہے. نہیں دیکھیے ہمارے صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب کا جب یہ اناؤنس کیا ہے تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ پرنسپلی ان کا جو مقصد ہے یا ان کا جو پروگرام ہے اس سے ہمیں مکمل اتفاق ہے. اس لیے کہ جو ابھی آپ نے بات کی اس پہ میں تھوڑی روشنی ڈال دوں کہ اس وقت جو چھوڑ دیں کہ یہ ایک ریگڈ الیکشن کے ذریعے ایک تاریخی دھاندلی کے ذریعے حکومت بنی جس کو ہم سلیکٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ چلیں جس طرح بھی ہے یہ آگے بڑھے. اور مولانا صاحب نے شروع سے کہا کہ ہمیں ان اسمبلیوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ریزائن کر دینا چاہیے. اس وقت ہم نے صرف یہ کہ ایک ڈیموکریٹک پارلیمانی سسٹم چلنا چاہیے اور آگے ہمیں بڑھنا چاہیے، اور یہی خیال تھا یہ ڈیلیور کریں گے، پرفارم کریں گے اور ملک کو آگے لے کے چلیں گے، جہاں ہم نے چھوڑا ہے اس سے آگے لے کے جائیں گے. لیکن ایک سال میں جس طرح ملک کی انہوں نے حالت کی ہے، جس طرح ابتر حالات ہیں، جس طرح ہر شعبے میں تنزلی آئی ہے یا گراوٹ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. لوگوں کا جینا یا لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے. تو ان چیزوں مد نظر رکھتے ہوئے جب مولانا نے یہ آزادی مارچ کی بات کی تو ہم نے پرنسپلی اس سے ایگری کیا کہ بالکل ہونا چاہیے، اور ہمیں اس گورنمنٹ سے اپنے ایک ڈیمانڈ رکھنی چاہیے. جو مولانا صاحب نے بھی ہمیں یہی کہا کہ ڈیمانڈ یہی ہے ان سے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ملے، جنرل الیکشن ہو، اور اس میں جس کو بھی مینڈیٹ ملے وہ آ کے حکومت بناؤ اور اپنا جو پروگرام ہے وہ امپلیمنٹ کریں. رانا تنویر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس مارچ کے نتیجے میں آپ آ کے یہ مطالبہ کریں اور نعرہ مارے عمران خان الیکشن کا اعلان کر دیں، یہ نہیں ہونے والا، نہیں ہوگا. ایسے کیوں کرے گا کوئی بھائی؟ نہیں دیکھیے، ہماری ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں، یہ اوبلیگیٹری ہے ہم پہ کہ اگر ملک کا یہ حال ہے اور عوام کی اس طرح کی زندگیوں میں مشکلات ہیں تو اپوزیشن کے بطور اپوزیشن ہمیں یہ آواز ضرور بلند کرنی چاہیے، اور ود ان دا پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشن اور لاز، جو ہمارے رولز لاز ہیں، یہ ہمارا ایک حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں اور اپنی ڈیمانڈ دیں. سینٹ کے اپنی جب ڈیمانڈ آپ نے دیں، نو یہ نہیں ہے. کانفیڈنس موشن پیش کی اور اس کے بعد آپ کے 14 لوگ جو تھے وہ ادھر سے ادھر گئے، اس پہ میں آتا ہوں، میں نے اس پہ تفصیل میں جائے بغیر آپ کی اپوزیشن بیڈلی ڈیمیج ہوئی. اب آپ دوسری دفعہ بیڈلی ڈیمیج ہوں گے جب آپ کا یہ مارچ اور دھرنا یو فیل ٹو گیٹ اینی تھنگ. ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو یہ کہتا تھا کہ یہ جو طریقہ کار ہے ہارس ٹریڈنگ ہے یا جو لائلٹی چینج، آپ اس کی تفصیل میں نہیں جائیے، لیکن if you fail to get anything out of آزادی مارچ اور دھرنا، نہیں دیکھیں میری بات تتر ہو جائیں گے آپ. اب اس سے کیا میسج گیا؟ آپ کیوں میڈیا کنٹرول میڈیا ہے اور اس طرح کی باتیں، آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ 64 سے آپ رہ گئے. لیکن یہ بات کریکٹر بلڈنگ، جو پولیٹیکل کریکٹر ہے اس کو بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ہم سٹریس کرتے رہے ہیں کہ آگے بڑھے اور اس قسم چھیڑ چھاڑ نہ کرے. انہوں نے آتے ہی یہ کام کیا کہ انہوں نے لوگوں کو خریدا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے، جمہوری جو ایک سلسلہ چلتا ہے اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے. تو وہاں اگر انہوں نے کیا کہ یہاں چلیں لیٹس پرزیوم کہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمارا جو ایک امپیکٹ ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں. شاید ان کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو یہ اس وقت فاشسٹ قسم کا ان کا ایٹیچیوڈ ہے، جس طرح یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، پارلیمنٹ کو انڈر مائنڈ کیا ہوا ہے. اور اگر آپ ناکام ہوئے، جس کے قوی امکانات ہوں گے، تو پھر ان کے ہاتھ زیادہ مضبوط ہوں گے. نہیں مالک صاحب، ایک پولیٹیکل مومنٹ کا کبھی بھی امپیکٹ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے اسی وقت نکلے. جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو اس کا کیا نکلا تھا؟ اس میں سے 4 سال لگے رہے، بیٹھے 4 سال لگے رہے، بیٹھے رہے. لیکن یہ موومنٹ انشاءاللہ چلتی رہے گی. پھر 4 سال سڑکوں پہ ہی رہیں گے. نہیں 4 سال نہیں، یہ موومنٹ تو ایسی ہے کہ ایک ملک ایک طرف ہے، پوری قوم ایک طرف ہے.